پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پرندوں کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں پرندوں سے پیار کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں جو کہ ان خوبصورت پرندوں کی جو افزائش نسل ہے وہ کر کے اپنے گھروں میں خوبصورت ماحول بھی پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر منافع بخش کاروبار کرتے بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ لو برڈ کی افزائش ایک بہت ہی منافع بخش مشغلہ بھی ہے جو کہ تقریباً اب ایک کاٹیج انڈسٹری میں تبدیل ہو رہا ہے، اور آپ ہمارے بیک گراؤنڈ میں کچھ آوازیں بھی سن رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ بیک گراؤنڈ میں جو آپ آوازیں سن رہے ہیں نا، کیونکہ جو پیارے پیارے لو برڈز ہیں ان میں سے 2 لو برڈز آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن ان لو برڈز کو ٹیک کیئر کون کر رہا ہے، ان کی بریڈنگ میں کس کا کردار ہے، اور ان کی ٹریڈنگ جو ہے وہ پاکستانی اکانومی اچھی اور کتنی سازگار ثابت ہو سکتی، تو ہم نے سوچا کہ یہ بزنس اور یہ موڈیول آپ لوگوں سے آج ضرور ڈسکس کیا جائے۔ بالکل، کیونکہ بنیادی سرمایہ کاری اور تھوڑا سا وقت دے کر ہم اپنا یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر خان روکھڑی جو کہ لو برڈ بریڈر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، پروموٹر بھی ہیں، ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ایز اے ہابی انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اب اس کو ایک پروفیشن کی وہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ یاسر صاحب بہت شکریہ، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ اور سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ کام کر رہے تھے، جیسے سے آپ ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے، تو پھر اس طرف کیسے آنا ہوا؟ ایک مشغلے کے طور پر آپ آئے اور پھر کیسے آپ نے دیکھا کہ اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اس کو ایک ایز اے بزنس ہی پھر اڈاپٹ کر لیا جائے؟ Sir, I was, as I told you before, running a housing society, اور this was a hobby. شوق کے طور پہ میں نے بچپن میں کچھ برڈز میرے پاس تھے تو میں نے کچھ برڈز دوبارہ رکھے، اور شوق مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا، بٹ gradually I realized کہ یہ تو پوری ایک انڈسٹری ہے، and internationally there are countries جن کی اکانومی برڈ کی بریڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو جیسے جیسے شوق بڑھتا گیا سیکھتے گئے۔ اور تو یاسر صاحب کو دیکھنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ کتنا عرصہ ہو چکا ہے پھر آپ کو یہ شوق کرتے ہیں؟ Not a lot. I started in 2015. اچھا ٹھیک ہے، It's been 7 years now. Almost 7 years, and but you know, I made it big within the 2 years. 2017, 18, I was doing fine. There is کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں اگر آپ کو شوق ہو اور اگر آپ سیکھنا چاہیں۔ Yes, this is very profitable, لیکن یہ ہے کہ آپ کو شوق ہونا چاہیے اور آپ تھوڑا سا اس کو سیکھنے پہ توجہ دیں۔ اچھا، یہ دونوں بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرویو لے لیں، تو یہ تو کچھ بولیں گے نہیں، آپ ہی ہمیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ بریڈ کون سی ہے اور یہ پیئر کتنے کا ہے، لوگوں کے لیے ایزیلی اویلیبل ہے؟ دیکھیے جی، وائلڈ ٹائپ فشری اس کو ہم بولتے ہیں۔ یہ بیسیکلی the most purest form of lovebird ہے، جو اوریجنلی جنگلوں میں جو lovebird پایا جاتا ہے، this is exactly that. We call it wild type. ایشین فارسٹ میں پایا جاتا ہے یہ؟ افریکن فارسٹ میں۔ ٹھیک ہے، اوکے، تو پھر اس کا مطلب ابراڈ سے آ رہے ہیں تو پھر مہنگے بھی اتنے ہی ہوں گے، امپورٹ ہو رہے ہیں۔ I bought these birds from a breeder Johan Jesus in Spain. مجھے یہ پیئر 3000 یوروز میں ملا تھا۔ 3000 یوروز میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جیسے ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر کسی نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو وہ تو اتنی اماؤنٹ سن کر ہی پریشان ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے کیا ایک پیٹرن موجود ہے، کیا طریقہ کار موجود ہے، اس کی کوئی اور نسل بھی ہوگی؟ دیکھیں، جس کو ہم نسل کہہ رہے ہیں ہم اس کو میوٹیشن بولتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں۔ there are many mutations، اور جو lovebirds ہیں یہ 1500 سے شروع ہوتے ہیں and they go up۔ تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے اور آپ کی ارننگ ایپیٹائٹ کتنی ہے، آپ کیا ارن کرنا چاہتے ہیں اور کیا انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیر ڈفرنٹ فیزیبلٹیز، دیر ڈفرنٹ پلانس، آپ اپنی جیب کے مطابق، آپ اپنی ارننگ ایکسپیکٹیشن کے مطابق آپ انویسٹ کرتے ہیں۔ اوبویسلی ایز اے نیو کمر آپ تھوڑے سے شروع کرتے ہیں۔ اچھی چیز یہ ہے کہ کوئی خاص ایکسٹینڈیڈ انفراسٹرکچر نہیں چاہیے، آپ گھر کے کسی ایک کونے میں ایک کیج لگا کے شروع کر سکتے ہیں۔ کوئی سیلنگ ساری آن لائن ہے، اور آپ اپنے فیس بک ہر بندہ یوز کر رہا ہے، بالکل، تو آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے یو کین کریٹ گڈ سیلز فار یور سیلف۔ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہول آف پاکستان از جو مارکیٹ۔ اچھا یاسر صاحب، خواتین آج کل انٹرپرینورشپ کی طرف زیادہ ہمیں ان کا رجحان نظر آ رہا ہے۔ کوئی خاتون، یا اسپیشلی اگر میں اپنی بات کروں، میں گھر میں ایک ایسا بزنس جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہی ہوں جس میں مجھے بہت زیادہ لوگوں کو بھی فیس نہ کرنا پڑے اور میں گھر میں رہتے ہوئے اپنا کام کر لوں، تو کتنے چھوٹے پیمانے پر میں اس کو سٹارٹ کر لوں؟ اور دوسرا یہ بھی کہ کچھ لوگ تھوڑی سی یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں گھر کے کسی بالکل پیچھے والے کونے میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نیچرلی جو انوائرمنٹ ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ سورج کو دیکھنا، موسم کو فیل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہم انسانی زندگی پہ بڑا
اثر انداز ہوتی ہیں، جانوروں پر بھی بہت اثر انداز ہوتی ہیں. دیکھیں جی اب خواتین پرٹیکولرلی بہت زیادہ اس پروفیشن میں لیٹرلی میں نے دیکھا کہ آ رہی ہیں. اچھا. ایٹ لیسٹ آئی نو 5,000 to 7,000 ویمن جو پروفیشنل کام کر رہی ہیں. نائس. اور سیکنڈ کوسچن آپ نے جو پوچھا، ان کے لیے بیسیکلی the most important thing is ventilation. اب جہاں پہ آپ نے رکھنا ہے وہ ہوادار کمرہ ہو، وینٹیلیشن پراپر ہو، تھوڑا سا ہیومیڈیٹی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی اسپیشلی کچھ کرنا ہے. ہاں آپ نے ذرا وینٹیلیشن اور انوائرمنٹ پہ توجہ رکھنی ہے، باقی کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ، کیونکہ عموماً گھر کی خواتین تو پراٹھا بھی کھلا دیتی ہیں، کچھ جو خود کھا رہی ہیں وہ ڈال دیتی ہیں، یا تھوڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے ان مہنگے برڈ کے ساتھ؟ دیکھیں اب بہت آسانی ہو گئی. جب ہم لوگ سٹارٹ کر رہے تھے تب تھوڑا مشکل تھا. اب یوٹیوب آئی ایم رننگ اے یوٹیوب چینل، میرے اپنے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پہ ہر قسم کی گائیڈ لائن موجود ہے. میرے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ گائیڈ کر رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. اور پرٹیکولرلی ایوین، ہم جو یہ جو طوطے کی فارمنگ ہے اس کو ہم ایوین انڈسٹری بولتے ہیں. تو ایوین انڈسٹری اب از اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری اکراس دا گلوب. تو اب اسپیشلائز وائٹامنز، کیلشیمز، منرلز، دیر ملٹی نیشنل کمپنیز جنہوں نے ریسرچ کر کے یہ پروڈکٹس ڈیولپ کیے ہیں جو پرٹیکولرلی ایوین انڈسٹری کے لیے، وہ سارے پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو اب اتنا مشکل نہیں ہے. اب مطلب تھینکس ٹو دا ڈیجیٹل ورلڈ اینڈ دا سوشل میڈیا، انفارمیشن از ایزی، چیزیں بہت آسان ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کتنے مہینے میں پھر یہ پرندے تیار ہو جاتے ہیں؟ ان کا لائف سپین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی نیچرل لائف سپین تو ان کو ہے 12 to 14 years. ٹھیک ہے. اور they start to breed at the age of 8 months. اور جب ایک نیا چک پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ سیلف ہوتا ہے about 3 months سے 2.5 سے 3 ماہ کی ایج میں تک وہ پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ سیلف ہوتا ہے. تو 3 to 8 months 5 months کا ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد وہ ریڈی ٹو بریڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو پیئر ابھی ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بھی ہے، اس کی کیا اسپیشلٹی ہے کہ یہ اتنا ایکسپینسو ہے؟ دیکھیں جی دے آر کوالٹی اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے. جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جنہوں نے اسپیسیفائی کیے ہوئے، ٹھیک ہے، کہ جی کلر ایسا ہونا چاہیے، ہیڈ ماسکنگ ایسی ہونی چاہیے، آئے ایسی ہونی چاہیے، بیک ایسی ہونی چاہیے، ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. اوکے. تو جتنے برڈز میں اچھے پوائنٹس ہوں گے، جتنا برڈ ٹوورڈز دا پرفیکشن ہوگا اتنا وہ ایکسپینسو ہوگا. اس کے علاوہ دے آر برڈ شوز ایز ویل، مقابلے ہوتے ہیں اس میں، وہ ججز qualified judges جو ان کو جج کرتے ہیں and the points are given. تو وہ obviously جو چیمپئن لائن کے برڈز ہوتے ہیں وہ پریمیم پرائس پہ ملتے ہیں. تو سر پاکستان میں اس طرح کے کچھ ایونٹس آرگنائز ہوتے ہیں کیا کہ لوگ جا کر وہاں پہ نہ صرف وہ انٹرٹین ہو سکے بلکہ انہیں اویئرنیس بھی اس بارے میں ہو سکے؟ جی پاکستان میں سالانہ I think 5 سے 6 شو ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل ججز they come in. اچھا. اور پاکستان میں جی لو برڈ فارمنگ ایک بہت ہائی سٹینڈرڈ پہ اب ہو رہی ہے. الحمدللہ وی آر ایز گڈ ایز اینی ون ان یورپ. اچھا یہ جو برڈ ہمارے سامنے اس میں 3 سے 4 کلرز ہیں، ایک وہ اورنج کلر ہے، ایک نیون ہے، پیرٹ ہے، گرین ہے، اور ریڈ کلر کی اس کی جو آگے کی چونچ ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. سب سے زیادہ لوگ کن کلرز کے برڈز کو لائک کرتے ہیں لو برڈز میں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ دیکھیں جی اپنی اپنی چوائس ہے. there is a mutation called opaline. opaline میں شولڈر پہ ایک فش اسکیل مارکنگ ہوتی ہے جیسے مچھلی پہ نہیں وہ ہوتے، تو وہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے. اس کے علاوہ وائلڈ ٹائپ پرسنلی یعنی میری فیوریٹ میوٹیشن یہ ہے. اس کے علاوہ there is a mutation called ڈن فیلو، وہ بہت ایکسپینسو بھی ہے اور that's a red eye bird with dark color body. تو ڈن فیلو کو انٹرنیشنلی اس وقت سب سے زیادہ پسند کیا جائے. یہ اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ آئے تھے تو بڑے چون چون کر رہے تھے یا تعریفیں سن رہے ہیں اپنی آرام سے؟ یہ it is unbelievable کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو پروگرام کیا ہوا ہے. they programmed totally. ہم بولیں گے وہ چپ ہو جائیں گے، ہم چپ کریں گے وہ بولنا شروع ہو جائیں گے. پلیز ہم چپ ہو جائیں گے. آپ ابھی لائٹ آف کریں، they'll go to sleep. آپ رات کے 2 بجے لائٹ آن کر دیں وہ سمجھیں گے صبح ہوگی اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ یاسر خان روکھڑی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین